آئیے اس معاملے کے تہ تک چلتے ہیں۔ آج ہم 5 دسمبر 2025 کو ہونے والی ایک غیر معمولی پریس کانفرنس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس میں پاکستانی فوج کے ترجمان نے کچھ ایسے نکات اٹھائے ہیں جنہوں نے ملک بھر میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ جی، اور یہ کوئی عام پریس بریفنگ نہیں تھی۔ اس کی خاص بات اس کا لہجہ تھا۔ عام طور پر فوجی ترجمان اشاروں میں بات کرتے ہیں، لیکن یہاں نام لیے بغیر سب کچھ واضح کر دیا گیا۔ بالکل، یہ لائنوں کے درمیان پڑھنے والا پیغام نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو صفحے پر موٹے حروف میں لکھا گیا پیغام تھا، اور یہ تبدیلی خود بتاتی ہے کہ بات شاید معمول کی سیاست سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ صحیح۔ تو آئیے اسی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات کا آغاز تو ایک بظاہر معمولی خبر سے ہوا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی CDF کے نئے ہیڈ کوارٹر کے قیام کا اعلان۔ یہ ایک بڑا قدم لگتا ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بالکل، اور سب سے اہم اطلاعاتی محاذ۔ دنیا کے 70 سے زائد ممالک پہلے ہی اس ماڈل کو اپنا چکے ہیں، جہاں تینوں افواج ایک مرکزی کمانڈ کے تحت کام کرتی ہیں۔ تو یہ ہیڈ کوارٹر اسی عالمی رجحان کا حصہ ہے؟ جی، بہتر ہم آہنگی کے لیے۔ لیکن یہاں سے بات کا رخ اچانک بدل گیا۔ ایسا لگا جیسے یہ CDF ہیڈ کوارٹر کا ذکر صرف ایک تمہید تھی، ایک بہت بڑے اور سنگین موضوع کے لیے سٹیج سیٹ کیا جا رہا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ تمہید تھی اس اعلان کے لیے جو پریس کانفرنس کا اصل محور تھا، اور وہ تھا ایک مخصوص بیانیے کو قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ قرار دینا۔ ترجمان نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے، جیسے ذہنی مریض اور گمراہ کن ذہنیت۔ الزام یہ تھا کہ ایک شخص کی ذاتی انا کو پوری ریاست پاکستان کے مفادات پر فوقیت دی جا رہی ہے۔ قومی سلامتی کے لیے خطرہ، یہ تو بہت ہی سنگین الزام ہے۔ عام طور پر ایسے الفاظ دشمن ممالک یا دہشت گرد تنظیموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کسی سیاسی بیانیوں کو سطح پر لے جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریس کانفرنس میں اس بیانیے کی کیا شکل بیان کی گئی؟ انہوں نے اسے ایک 3 جہتی حملے کے طور پر پیش کیا۔ پہلی جہت تھی معاشی حملہ۔ اس میں خاص طور پر 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو یہ ترغیب دینا کہ وہ قانونی ذرائع سے ترسیلات زر نہ بھیجیں۔ اچھا، یعنی ملک کی معاشی لائف لائن کاٹنے کی کوشش۔ جی، جس سے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کو نقصان پہنچے۔ اور دوسری مثال؟ دوسری مثال IMF کو لکھے گئے خط کی تھی۔ ان کے مطابق اس کا مقصد پاکستان کے معاشی پروگرام کو پٹری سے اتارنا اور ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلنا تھا۔ تو یہ ریاست کی معاشی بنیادوں پر براہ راست حملہ سمجھا گیا۔ بالکل۔ تو معاشی عدم استحکام کے بعد دوسری جہت تھی سماجی انتشار پیدا کرنا۔ جی، دوسری جہت سماجی انتشار تھی۔ اس کی مثال کے طور پر بجلی کے بل جلانے کی مہم کا حوالہ دیا گیا۔ اچھا، وہ سول نافرمانی والی مہم؟ جی، وہی، جس کا مقصد عوام کو ریاست کے خلاف کھڑا کرنا اور ملک میں افراتفری کی صورتحال پیدا کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو معاشی اور سماجی حملوں کے بعد تیسرا اور شاید سب سے مرکزی نقطہ فوج پر براہ راست حملہ تھا۔ بالکل، اور اسی لیے اسے سب سے مرکزی جہت کہا گیا۔ پریس کانفرنس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ فوج کی قیادت کو ایک منظم طریقے سے ہدف بنایا جا رہا ہے۔ مقصد عوام اور فوج کے درمیان اعتماد کا رشتہ توڑنا۔ جی، یہی پیغام تھا کہ فوج کسی ایک طبقے یا سیاسی جماعت کی نہیں، بلکہ پورے پاکستان کی ہے، اور اسے سیاسی لڑائیوں میں گھسیٹنا ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہاں ایک اور سنگین الزام سامنے آتا ہے، بیرونی عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ کا دعویٰ۔ پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بیانیہ پھیلایا کیسے جا رہا ہے۔ کیا یہ کوئی منظم طریقہ کار ہے؟ ان کے مطابق یہ ایک انتہائی منظم اور مربوط مہم ہے۔ طریقہ کار یہ بتایا گیا کہ ایک ٹویٹ یا پیغام اس شخص یا اس کی جماعت کے مرکزی اکاؤنٹ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے فوراً بعد سینکڑوں اور ہزاروں منظم اکاؤنٹس یعنی بوٹس اور حقیقی لوگ اسے تیزی سے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن سب سے چونکا دینے والی بات تو اس بیانیے کا سرحد پار پہنچنا تھی۔ ترجمان نے اس عمل کو دکھانے کے لیے ایک ویڈیو بھی چلائی۔ جی، اور یہ اس دعوے کا سب سے اہم ثبوت تھا۔ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ کس طرح منٹوں کے اندر پاکستان میں شروع ہونے والا فوج مخالف بیانیہ بھارتی اور افغان میڈیا چینلز کی ہیڈ لائنز بن جاتا ہے۔ منٹوں کے اندر؟ جی، ترجمان نے اس پر زور دیا کہ یہ کوئی مفت کا کھانا یا محض اتفاق نہیں ہے، اسے گٹھ جوڑ قرار دیا گیا۔ ایک گٹھ جوڑ؟
یعنی ایک مشترکہ مقصد کے تحت؟ جی، جس کا مشترکہ مقصد پاکستان کی فوج کو بدنام اور کمزور کرنا ہے۔ لیکن کیا اس کا کوئی دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کیا یہ ممکن ہے کہ یہ بیانیہ اندرونی سیاسی مایوسی سے پیدا ہوا ہو اور بیرونی میڈیا اسے صرف اپنی ریٹنگ کے لیے استعمال کر رہا ہو، نہ کہ کسی باقاعدہ گھڑ چھوڑ کے تحت؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ایک مبصر یہ دلیل دے سکتا ہے کہ پاکستان مخالف بیانیہ بھارتی میڈیا کے لیے ہمیشہ پرکشش رہا ہے، لیکن پریس کانفرنس میں جو نقطہ پیش کیا گیا وہ اس کی رفتار اور ہم آہنگی کا تھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ جس تیزی سے یہ خبر پھیلتی ہے وہ محض موقع پرستی سے زیادہ کسی گہری ہم آہنگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اس سب کے بیچ فوج نے اپنے ادارے کو کیسے پیش کیا؟ کیا وہ خود کو ایک متاثرہ فریق کے طور پر پیش کر رہے تھے یا ایک محافظ کے طور پر؟ انہوں نے خود کو ریاست اور عوام کے محافظ کے طور پر پیش کیا۔ پیغام واضح تھا کہ ادارہ کسی سیاسی لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہتا، لیکن جب فوج کی قیادت اور شہداء کی قربانیوں پر حملہ ہوگا تو ادارہ خاموش نہیں رہے گا۔ یہ ایک طرح سے سرخ لکیر کھینچنے کے مترادف تھا۔ اچھا، یہ تو ہوئی بڑی بڑی باتیں، قومی سلامتی، بیرونی گٹھ جوڑ، لیکن کیا پریس کانفرنس میں کوئی ایسی ٹھوس مثالیں دی گئیں جن سے سمجھ آئے کہ اس ذہنیت سے ان کی مراد عملی طور پر کیا ہے؟ جی، انہوں نے اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے کئی ٹھوس مثالیں دیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ مثال یہ تھی کہ جب اس جماعت کے کچھ اراکین پارلیمنٹ نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی یعنی NDU میں ایک ورکشاپ میں شرکت کی، جی، قومی سلامتی ورکشاپ میں، تو ان کے اپنے ہی لیڈر نے انہیں غدار قرار دے دیا۔ ترجمان نے سوال اٹھایا کہ اگر NDU جانا غداری ہے تو اس منطق کے تحت تو فوج سے تعلق رکھنے والا ہر شخص غدار ہوا۔ یہ تو اپنے ہی لوگوں پر ایک بہت بڑا الزام ہے۔ اور یقیناً 9 مئی کے واقعات کا بھی ذکر آیا ہوگا۔ لازماً 9 مئی کے واقعات کو اسی ذہنیت کا پچھلا اور سب سے واضح علامت قرار دیا گیا۔ کہا گیا کہ جو ذہنیت شہداء کی یادگاروں اور فوجی تنصیبات پر حملے کروا سکتی ہے، اس کے لیے اپنے ہی ساتھیوں کو غدار کہہ دینا کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ اسے ایک ہی سلسلے کی کڑی کے طور پر پیش کیا گیا۔ جی بالکل۔ پریس کانفرنس میں فوج کے اندرونی معاملات جیسے تقرریوں پر ایک جنونی آبسیشن کا بھی ذکر تھا۔ اس کا کیا پس منظر تھا؟ بالکل، یہ کہا گیا کہ اس بیانیے کا ایک مرکزی حصہ فوج کی اندرونی تقرریوں پر مسلسل قیاس آرائیاں کرنا ہے۔ ہر روز جھوٹی خبریں چلائی جاتی ہیں کہ فلاں آفیسر کو وائس چیف بنا دیا گیا یا فلاں کو ہٹا دیا گیا۔ اور ترجمان نے اسے خیبر پختونخوا کی گورننس سے جوڑا ہے نا؟ جی، انہوں نے کہا کہ یہ جنون خیبر پختونخوا میں گورننس کے اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ تو الزام یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا پردہ ہے، ایک جان بوجھ کر کی جانے والی توجہ ہٹانے کی کوشش؟ بالکل، جب عوام کی ساری توجہ اس بات پر ہوگی کہ فوج میں کون آ رہا ہے تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ صوبے میں تعلیم، صحت اور کرپشن کا کیا حال ہے۔ ایک کلاسیکی سیاسی حربہ۔ جی، اس گفتگو کا رخ پھر دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی کی طرف مڑ گیا۔ اس کا اس مرکزی بیانیہ سے کیا تعلق جوڑا گیا؟ اس شخص اور اس کی جماعت پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کی وکالت کرتے ہیں اور ان کے خلاف فوجی آپریشنز کی مخالفت کرتے ہیں۔ ترجمان نے اسے ایک انتہائی خطرناک پالیسی قرار دیا اور واضح کیا کہ ریاست کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو شاید سب سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ کوئی ایسے کیوں کرے گا؟ دہشت گردوں سے نرمی برتنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پریس کانفرنس میں اس کی دو دھماکہ خیز وجوہات بتائی گئیں۔ جی، پہلی وجہ دہشت گردی جرائم کا گٹھ جوڑ بتائی گئی۔ یہ ایک بہت بھاری الزام ہے۔ جی، اور یہ شاید اس پریس کانفرنس کا سب سے سنگین دعویٰ تھا۔ الزام یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑی متوازی غیر قانونی معیشت چل رہی ہے۔ کیسی غیر قانونی معیشت؟ منشیات، اسمگلنگ، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان۔ دعویٰ یہ کیا گیا کہ اس اربوں روپے کی معیشت کو مبینہ طور پر سیاسی سرپرستی حاصل ہے، اور دہشت گرد؟ اور دہشت گرد گروہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ اس کے انفورسرز ہیں۔ اگر میں اس بات کو صحیح سمجھ رہا ہوں تو الزام یہ ہے کہ فوجی آپریشن صرف نظریاتی دہشت گردوں کے خلاف نہیں، بلکہ وہ اس پورے مجرمانہ اور معاشی نظام کو بھی تباہ کرتا ہے۔
آپ نے بالکل درست سمجھا. دعویٰ یہی ہے کہ جب فوج آپریشن کرتی ہے تو وہ اس پورے کرائم ٹیرر نیکسس کی مالی بنیادوں کو تباہ کرتی ہے. اس سے ان تمام لوگوں کے معاشی مفادات کو شدید نقصان پہنچتا ہے جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپریشن کی مخالفت کی اصل وجہ نظریاتی نہیں بلکہ مالی مفادات کا تحفظ ہے. ان کے مطابق جی. یہ تو واقعی ایک بہت بڑا الزام ہے. اور دوسری وجہ سیاسی بتائی گئی جو صوبائی گورننس سے متعلق تھی. جی، دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے. اگر خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہر مسئلے کا الزام فوج اور سیکیورٹی کی صورتحال پر ڈال دے تو وہ اپنی کارکردگی کے احتساب سے بچ جاتی ہے. اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ایک آسان ڈھال. بالکل. جب تک ساری بحث سیکیورٹی پر مرکوز رہے گی کوئی یہ سوال نہیں اٹھائے گا کہ ہسپتالوں کی حالت کیوں خراب ہے یا صوبے میں کرپشن کیوں بڑھ رہی ہے. تو اگر اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو ایک ریاستی ادارہ ایک مخصوص سیاسی بیانیے کو قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ قرار دے رہا ہے اور اس کی پشت پناہی کی 3 وجوہات بتائی جا رہی ہیں: ذاتی انا، ایک مجرمانہ معاشی گٹھ جوڑ اور بیرونی دشمنوں کی مدد. یہ غیر معمولی دعوے ہیں. یہ واقعی غیر معمولی ہے اور سب سے اہم بات وہ تفریق ہے جو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا اصرار تھا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو نہیں بلکہ ایک مخصوص ذہنیت اور فرد کو نشانہ بنا رہے ہیں جس کے اقدامات اب سیاست کے دائرے سے نکل کر ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن یہ ایک بہت باریک لکیر ہے نا؟ عملی سیاست میں ایک لیڈر، اس کی ذہنیت اور اس کی جماعت کو الگ کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. جی، یہی اس کی پیچیدگی ہے. تو پھر آگے کیا ہوگا؟ کیا اس سب کا منطقی نتیجہ اس جماعت پر پابندی کی صورت میں نکل سکتا ہے؟ جب یہ سوال پوچھا گیا تو ترجمان نے بہت احتیاط سے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کرنا فوج کا کام نہیں ہے. فوج ریاست کا ایک ستون ہے لیکن ریاست حکومت، پارلیمنٹ اور عدلیہ پر مشتمل ہے. تو انہوں نے گیند واپس سیاسی اور قانونی میدان میں پھینک دی. جی، انہوں نے کہا کہ کسی جماعت پر پابندی لگانے جیسے فیصلے سویلین حکومت اور عدلیہ نظام کا کام ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. تو یہ سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتا ہے. پریس کانفرنس میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا کہ ریاست اب دفاعی نہیں بلکہ عملی ہوگی. پاکستان میں سول ملٹری تعلقات کی پیچیدہ تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسے بیانیے کے جواب میں عملیت پسندی کیسی نظر آ سکتی ہے جسے اتنے واضح طور پر قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا ہو؟